واشنگٹن سے مناظر جہاں پر امریکی صدر جو بائیڈن پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی، اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے سے خطے میں امن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی کامیابی ہے، خطے میں امن بحال ہوگا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی، جنگ بندی معاہدے سے خطے میں امن ہوگا۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے باعث حماس کو جنگ بندی معاہدے پر مجبور کیا گیا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کو درست سمت میں آگے بڑھایا۔ جو بائیڈن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ قطری وزیر اعظم کی جانب سے بھی اس سے پہلے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے بھی حماس اور اسرائیل جنگ بندی سے متعلق بات کی اور کچھ جو چیزیں تفصیلات تھیں وہ شیئر کیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے بھی اس کا اعلان کیا اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں۔ ابھی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاہدہ امریکی سفارتکاری اور محنت کا یہ نتیجہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد خطے میں امن بحال ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حماس پر شدید دباؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ یہ معاہدہ تسلیم کریں۔ ان کی جانب سے کہا کہ اس معاہدے کے بعد جو خطے کا جو امن تباہ ہو گیا تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ امریکی سفارتکاری سے متعلق انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی ہے، اسرائیل حماس جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ اب طے پا چکا ہے۔ جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ جو بائیڈن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پایا ہے۔ آپ کو اس متعلق جو ہے مزید تفصیل بتائیں کہ معاہدے پر عمل درآمد 19 جنوری سے باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ حماس نے منظوری دینے کے بعد معاہدہ قطر اور مصر کو بھی بھیج دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کی حماس اور اسرائیلی وفود سے ملاقات بھی ہوئی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا جو معاہدہ تھا وہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے۔ بالکل، قطری وزیراعظم کی حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور ایسے میں قطر کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر میں پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا اور اس کی مخصوص ٹائمنگ پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ 15 ماہ کی جنگ کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 50 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ 3 مرحلے ہوں گے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اسرائیل غزہ کے رفح کوریڈور سے فوری طور پر فوج کا جو انخلا ہے وہ ممکن بنائے گا۔ اسرائیلی فوج غزہ کے شہری علاقوں اور رفح بارڈر سے پیچھے ہٹے گی۔ دوسرا مرحلہ جنگ بندی کے 16 روز بعد شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو، انتظامی امور کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب قطری وزیر اعظم کی جانب سے سارے معاملے پر پریس کانفرنس کی گئی۔ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، 3 مراحل میں یہ معاہدہ کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے وہاب، اور جیسے کہ صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جاری بیان میں مصر اور قطر، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کی معاہدے کی تصدیق کی گئی ہے، اور جیسا کہ کچھ دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جس میں انہوں نے اپنا جو لاہے عمل ہے وہ بتایا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں غزہ میں لڑائی رک سکے گی، فلسطینی شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی، اور یرغمالیوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ 15 ماہ کی قید کے بعد ملنے
بولنے کا موقع ملے گا۔ اور مزید میں انہوں نے کہا کہ میں نے 31 مئی 2024 کو اس منصوبے کا ڈھانچہ بنایا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس کی توثیق کی تھی، اور بائیڈن کی جانب سے مزید بھی کہا کہ یہ نہ صرف اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو حماس پر تھا، بلکہ خطے کی بدلتی صورتحال کا بھی اس میں عمل دخل ہے، جس میں لبنان میں جنگ بندی اور کمزور ہوتا ایران شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہترین امریکی سفارتکاری کا بھی نتیجہ ہے۔ میری سفارتکاری کبھی بھی اس کو حتمی نتیجے تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا، اور جبکہ مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مصر اور قطر، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی تصدیق کی جا چکی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے دیگر مراحل میں تہ پایا جائے گا۔ اور جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ 15 ماہ کی قید کے بعد ملنے کا یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ 31 مئی 2024 کو اس منصوبے کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس کی توثیق کی تھی۔ اس کے علاوہ سیز فائر کے ابتدائی 6 ہفتوں میں اسرائیلی فوج کا مرکزی غزہ سے بتدریج انخلا اور بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی ہوگی۔ سیز فائر کے دوران روزانہ غزہ میں 600 ٹرکوں پر مشتمل انسانی امداد کی اجازت بھی دی جائے گی، جن میں سے 5 ٹرک ایندھن لے کر آئیں گے اور 300 ٹرک شمال کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حماس 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گی، جن میں تمام خواتین، فوجی اور شہری، بچے اور 50 سال سے زیادہ عمر کے مرد شامل ہوں گے۔ یہ معاہدے کا حصہ ہے۔ 3 مرحلے میں جو ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حماس پہلے خواتین قیدیوں اور پھر 19 سال سے کم عمر بچوں کو رہا کرے گی، جس کے بعد 50 سال سے زیادہ جو عمر کے مرد ہیں جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس دوران اسرائیل نے اپنے ہر سویلین قیدی کے بدلے میں 30 فلسطینیوں اور ہر اسرائیلی خاتون فوجی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کے معاہدے پر جو ہے عمل درآمد کا کہا ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے گرفتار تمام فلسطینی خواتین اور 19 سال سے کم عمر کے بچوں کو پہلے مرحلے میں جو ان کے اختتام ہے، اس کے اختتام تک، جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کے اختتام تک ان تمام لوگوں کو رہا کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جن میں سے 94 یرغمالی اب بھی غزہ میں قید ہیں، جن میں سے 34 کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں ہلاک کیا جا چکا ہے، اور تقریباً 7 اکتوبر 2023 کو جن 251 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا، ان میں سے 94 کے باقی رہ جانے والوں میں سے یہ خیال ہے کہ 60 زندہ ہیں، جبکہ 34 ہلاک ہو چکے ہیں۔ 4 ایسے یرغمالی بھی ہیں جنہیں سن 2014 اور 2015 کے درمیان یرغمال بنایا گیا تھا، ان میں سے 2 کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اعلانات اور خاندانوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں کے حوالے سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے 34 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بقیہ 60 یرغمالیوں کے بارے میں اب یہ خیال ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل 109 یرغمالیوں کو مذاکرات کے ذریعے رہا کروایا گیا ہے، جن میں سے کچھ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اور کچھ 24 سے 30 نومبر 2023 کی عارضی جنگ بندی کے نتیجے میں رہا کیے گئے۔ اس معاہدے کے بعد یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کے ہیں جب یہ معاہدہ ہوا، اور یہ خبر جب غزہ اور بالخصوص تباہ حال جو علاقہ ہے خان یونس، وہاں پہ جب پہنچی یہ خبر، وہاں کے رہائشیوں تک یہ جب خبر پہنچی، تو آپ اس وقت کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ خوشی کی لہر ہے۔ خبر سن کر فلسطینی شہری جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، جشن منا رہے ہیں کہ بالآخر جو سالہ سال تک چلنے والی جو جنگ ہے، جس میں لاکھوں بچے، ہزاروں شہری جو ہے وہ شہید ہوئے اور بے گھر ہو گئے، اس کا سلسلہ جو تسلسل کے ساتھ جاری تھا وہ اب بالآخر رک چکا ہے، اور انشاءاللہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس پر مزید جو ہے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ جب خبر پہنچی خان یونس میں تو اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوانوں میں کس طرح سے یہ خوشی کی لہر دوڑی ہے، سڑکوں پر نکل آئے، نعرہ تکبیر کے جو نعرے ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل وہاں ایسا ہی ہے، اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ طے پا جانے والے جنگ بندی معاہدے پر، اور ایسے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے ایک تازہ ترین بیان جاری ہوا ہے، جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان واقع فلوڈلفی کوریڈور پر افواج کی تعیناتی کے حوالے سے حماس پیچھے ہٹ گئی ہے، اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدے میں ابھی بھی کئی غیر حل شدہ شقیں شامل
अवामिल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ताहम इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि आने वाले घंटों में तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी, और गालिबन ये क्या शक्ल दी जाएगी इस पर तो मज़ीद आने वाले वक्त में ही बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज इसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर का नाम देती है, जबकि फ़लस्तीनी इसे सलाहुद्दीन महवर भी कहते हैं। ये एक तंग पट्टी मिस्र के साथ गज़ा की सरहद के साथ गुजरती है और अस्करी हिकमत अमली के लिहाज से ये बहुत अहम है। और इस राहदारी पर रफ़ा क्रॉसिंग भी है जो गज़ा पट्टी को मिस्र से मिलाती है। ये गज़ा की वाहिद क्रॉसिंग है जिस पर इसराइल का बराह रास्त कंट्रोल नहीं है। ये मिस्र से अहम रसद के लिए वाहिद ज़मीनी रास्ता भी है। ठीक है, अभी तक जो मजमूई शहादतें हो चुकी हैं सारी सूरत हाल में वो 46,000 से ज़ायद हैं, लेकिन अब जो ख़बर है, ताज़ा ख़बर है, जिस तरह से आपने दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखा, इससे पहले कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से इस मुआहदे का ऐलान किया गया था और फिर उसके बाद वाशिंगटन से बराह रास्त आए अमरीकी सदर जो बाइडन, जिनकी जानिब से इस मुआहदे के मुतालिक बात की गई। उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो अमरीकी सफारतकारी है वो रंग लेकर आई है, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि जो हमास है उसने ये मुआहिदा माना है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लबनान में जो जंगबंदी हुई है और ईरान जो कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से हमास मजबूर हुआ है कि इस जंगबंदी मुआहिदे पर वो अमल दरामद करे और इसको माने। ये जो बाइडन की जानिब से कहा गया। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया। 3 मरहले में इस मुआहिदे पर अमल दरामद होगा। पहले मरहले में जो है जो कुछ कैदी हैं जो इसराइल के पास कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, जो फ़लस्तीनी कैदी हैं हमास के। इसके अलावा जो हमास के पास जो इसराइली कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। 33 इसराइली और फिर मजमूई तौर पर 50 फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। और दूसरा मरहला फिर शुरू होगा। दूसरे मरहले में भी 16 रोज़ बाद जो है उस पर अमल दरामद होगा। दूसरे मरहले में मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उसमें बच्चे भी होंगे, जो 17-18 साल के जो नौजवान लड़के हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे थे इस जंग में या इस जंग के दौरान गिरफ़्तार हुए, उनको रिहा किया जाएगा। ख़वातीन हैं, फिर इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं जो 50-60 साल से उम्र के ज़्यादा जो उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। तीसरे मरहले में जो गज़ा की तामीर नौ है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। गज़ा की तामीर नौ होगी, इंतज़ामी उमूर के मामलात बाकायदा तौर पर फिर तय किए जाएंगे। ये अच्छी खबर है, मुस्बत खबर आई है कि बिलाखिर जो साल से चलती आ रही एक जंग थी जिसकी वजह से आम शहरी जो हैं वो बिलखुसूस मुतासर हुए थे, जिस पर से 46,000 से ज़ायद मजमूई तौर पर जो शहादतें जो रिकॉर्ड की गई हैं वो सामने आई थी। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन वो ज़ख्मी थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पर शहरी थे वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। गाज़ा पट्टी से कुछ ऐसे मकामात पर वो मुंतकिल हुए थे जहाँ पर उनकी जान का ख़तरा ना हो, उनको जान के ख़तरात लाहक ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी उनको इस तरह का ख़तरात लाहक थे कि उनको जो तिब्बी इमदाद थी वो मुश्किल से पहुँच रही थी। उनको जो ग़िज़ाई जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरिया, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए दूध पहुँचना वहाँ तक मुश्किल हो चुका था। दुनिया भर से इमदादी ट्रक्स जो हैं वो उनके लिए पहुँचाए गए अशिया ख़ुरोनोश की। लेकिन बिलाखिर ये अहम और मुस्बत ख़बर आई है कि इस मुआहिदे पर अमल दरामद हो गया है। एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें मुलाकातें भी रहीं, कतर की मुलाकातें रहीं, कतर में इस मुतालिक बातचीत भी रही। अब ये मुआहिदा तय पा गया है। मिस्र को भी इस मुतालिक आगाह कर दिया गया है, कतर को भी इस मुतालिक आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा कतर के वज़ीर आज़म भी अब से कुछ देर कबल आए और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इस मुआहिदे के बाद अब इस पर अमल दरामद बाकायदा तौर पर किस तरह से होगा और कौन कौन से वो निकात हैं अहम जिनको मद्देनज़र रखते हुए इस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। वो कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। इसके साथ साथ आपको ये दिखा सकते हैं कि ट्रंप की जानिब से भी इस मुतालिक बात की गई है। ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप जो कि नौमुंतखब अमरीकी सदर है और अब से कुछ दिन बाद वो अमरीका के सदर के तौर पर वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। जो बाइडन जो कि मौजूदा सदर हैं अभी इस वक्त अमरीका के, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से बड़ा लेवल में रहकर ये बात की गई कि जो अमरीकी सिफारतकारी है वो रंग लाई है। अमरीकी सिफारतकारों की जानिब से जो मेहनत की गई है जिसकी वजह से ये मुआहिदा तय पाया गया जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे कबल बाइडन जो इंतजामिया है वो इस मुआहिदे के नफाज
नफाज के लिए काम करेगी। और जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नई इंतज़ामिया यानी ट्रंप इंतज़ामिया ये कह रही है बात कि इसराइल और हमास को वही ज़मानतें देती हैं जो बाइडन इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात के अमल के दौरान दी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की तरजीहात में तब्दीली हो सकती थी और ऐसे में ट्रंप के इंतखाबात ने जंगबंदी मुज़ाकरात को एक बामायनी डेडलाइन दी थी और गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहिदा किया गया था। ये ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि जंगबंदी ना हुई तो हमास को ये नताइज जो हैं वो भुगतना होंगे। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया जा चुका है और 5 दिन के बाद ट्रंप इंतज़ामिया इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे कबल जो बाइडन इंतज़ामिया इस मुआहिदे के नफाज के लिए काम करती रहेगी। और कुछ देर पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतकारी रंग लाई, इसराइली हमास जंगबंदी का मुआहिदा हो गया। लिबनान में जंगबंदी और ईरान के कमज़ोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था और ऐसे में जंगबंदी मुआहिदे से खत्े में अमन कायम होगा। बदली हुई इलाकाई सूरत हाल के बायस हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर मजबूर किया। मई में पेश किए गए जंगबंदी मुआहिदे को दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया। जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप की जानिब से भी कहा गया कि जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। और अगर बात की जाए गजा के हवाले से तो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने गजा जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कर दिया है और गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। मुआहिदे में शामिल तमाम शराकतदारों का शुक्रिया भी अदा किया गया है। हमास फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 33 इसराइली मुग़वियों को रिहा करेगा। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि मुआहिदे के नफाज के लिए इसराइल हमास के साथ काम जारी रहेगा। इस वक्त अगर बात की जाए गजा फ़लस्तीन में एक खुशी की लहर है और बिल्कुल जश्न मनाया जा रहा है और फ़लस्तीनी इस वक्त जो है सड़कों पर निकल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुआहिदे पर जो है वो अमल दरामद खुश उसलूबी के साथ हो जाए और जो एक मामला है जंगबंदी का जो सालों से चलता आ रहा है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। जिस तरह से हम नौजवानों को भी देख रहे हैं कि वो बड़ा खुश हैं।